اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور اسی طرح سے فیس بک, آپ سب میں سے کتنے لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں؟ یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا وہ فیس بک یوز کرتے ہیں, جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا اچھا چلے صحیح ہو گیا. تو فیس بک کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا الحمدللہ. آپ لوگ فیس بک میں دیکھتے ہیں فیس بک بلڈ ڈونیشن فیچر, ہماری ٹیم نے فیس بک کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ کروایا. فیس بک کے ساتھ مل کے ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو فروغ دینے کے لیے اور خواتین کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اس پہ ہم نے ٹریننگس کروائیں. اور ابھی الحمدللہ کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, میں مائکروسافٹ کے UAE مائکروسافٹ جو ہے ان کے B2B کلائنٹس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹریننگ بھی دیتی ہوں, اور اس کے ساتھ اپنی کمپنی اسکلس ٹو ڈو کے نام سے جو ہے وہ میں رن کرتی ہوں. یہاں پہ بہت ساری تعداد مجھے خواتین نظر آ رہی ہیں. دس از ویری ویری انکریجنگ کہ ہم بات کر رہے ہیں ہنر اور تعلیم ساتھ ساتھ کی. مجھے ایک دم فیل ہو رہا ہے کہ خواتین تالیاں بجائیں گے, مرد حضرات لیفٹ آؤٹ فیل کریں ایز اف دے آر انویزیبل. نہیں, آپ بھی نظر آ رہے ہیں, سنا ہی نہیں دے رہے. مجھے لگتا ہے مقابلہ کافی ٹف ہونے والا ہے. توت سیاہ کا انتظام کر لیا جائے اور اسٹیپسز بھی ساتھ رکھ لی جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ جوش خروش اسی طرح سے رہے ہمارا. چلیں جی, ارے زبردست زبردست. اب آپ بتائیں اس قوم کو کون روک سکتا ہے آگے بڑھنے سے, جن کی آوازوں سے ہی سما گونج جاتا ہے. بات کریں گے ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. میں تھوڑا سا ٹاپک کی طرف واپس آؤں گی. آپ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو فری لانسنگ کا آئیڈیا ہے, فری لانسنگ کی جاتی ہے, ریموٹ ورک کیا جاتا ہے, فائبر کا کتنے لوگوں کو پتا ہے, اپ ورک کا کتنے لوگوں کو پتا ہے, کتنے لوگوں نے پروفائلز بنائی میں وہ کام کر رہے ہیں. سر نیکسٹ ٹائم ایونٹ کے لیے ان سے پیسے لینی ہے, ڈالر میں کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے زبردست, آپ پہ ہمیں بہت زیادہ فخر ہے. اور آپ میں سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ابھی گریجویشن میں ہیں اور آپ ساتھ ساتھ میں اپنی ارننگ بھی کر رہے ہیں, ہیڈس آف ٹو یو. اور کیونکہ ہم لوگ بھی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے, ہمیں پتہ ہے جتنا ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو کتنا ٹائم پڑھائی میں لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم دوسری اسکلس لرن کر سکتے ہیں. یہ پلیٹ فارمس کو ڈسکس کرنے کے بعد میں تھوڑا سا آؤں گی آپ کی کریئر پاتھ پہ, کہ جب آپ نے اپنی اسکل چوز کرنی ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ جو ڈیجیٹل اسکلز ہیں اس میں شاید آپ کو پروگرامنگ آنی چاہیے, یا آپ ڈیزائن گرافک ڈیزائننگ آپ کو آنی چاہیے, کوئی ٹیکنیکل اسکل آنی چاہیے, جو کہ ایک بہت بڑی متھ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ کی اسکل ہیں آپ ان کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی سائیکالوجسٹ ہے, آپ سائیکو تھراپسٹ سیل کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی کنسلٹنٹ بن سکتا ہے, میڈیکل کنسلٹنٹ آپ بن سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی فیشن ڈیزائننگ میں ہے تو آپ فیشن ڈیزائننگ کی سروسز آن لائن سیل کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. یہ جتنے بھی پلیٹ فارمس کا میں نے نام لیا, کراس اوور ہے, ٹاپ ٹیل ہے, اپ ورک ہے, فری لانسر ہے, فائبر ہے, بیہینس ہے, 99 ڈیزائن ہے, یہاں پر جتنے بھی بزنسز گرو کر رہے ہیں ان سب کو ہماری اور آپ کی سروسز کی ضرورت ہے. تھوڑا سا میں کریئر پاتھ کی طرف لے کر آؤں گی کہ جب آپ اپنا کریئر اسٹارٹ کریں, اور اگر آپ نے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی آپ نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی ہے تو آپ میں تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف سے ڈائریکٹ فری لانسنگ میں جاتے ہیں تو بیچ میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ والا پارٹ مس ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ کچھ عرصہ آپ نے کسی نہ کسی کمپنی میں جا کے کچھ عرصہ جاب کریں, ایکسپیرینس گین کریں, اور اس کے بعد آپ پھر آ جائیں فری لانسنگ. فری لانسنگ میں پہلے آپ خود پیسے کمائیں, ڈالر شالر کمائیں, فیملی میں سارے آپ کی مثالیں دیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ جو چچا غفور کا جو بیٹا جو ڈاکٹر بن گیا ہوا تھا اور 4 سال آپ نے بڑی ضلالت برداشت کی ہے. امی کہتی تھی کہ دیکھو وہ ڈاکٹر بنی ہے, تم کیا کرتے رہتے ہو لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے, ہے تم کیا کرتی رہتی ہو لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے. تو پھر جب ڈالرز آتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار کام بچے ویسے صحیح کر رہے تھے. ایک چیز میں یہاں پہ بھی یہ بھی مینشن کروں گی کیونکہ ہمارے پیرنٹس سے جنریشن گیپ ہے تو انہیں جلدی سمجھ نہیں آتی ہے ہم کیا کریں. تو آپ نے ایک میں آپ کو فارمولا دے دیتی ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ لیپ ٹاپ پہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, صرف آپ نے 25 بار بڑے ہی پیار سے ان کو بتانا ہے کہ امی میں آن لائن کام کرتا ہوں یا میں آن لائن کام کرتی ہوں اور اس سے میں یہ ارننگ کرتی ہوں. صرف 25 بار. یہ میری کیلکولیشن ہے کیونکہ میں نے اپنے کریئر میں شروع میں بہت باتیں سنی ہوئی ہیں, تو 25 بار از دا فارمولا, لیکن پیار سے سمجھانا ہے. فری لانسنگ آپ نے شروع کی, اپنی پروفائل بنائی اور آپ کو کامیابی ملی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دل بڑا کرنا ہے اور ٹیم بڑی کرنی ہے, ٹھیک ہے. کنویں کا مینڈک نہیں بننا. اب آپ نے
ٹیم بنانی ہے اور اپنی ٹیم میں لوگوں کو لے کر آنے, چھوٹی سی کمپنی سیٹ اپ کر لیں ڈفرینٹ اسکل سیٹ کے ساتھ. آپ کی بزنس ڈیولپمنٹ میں مہارت ہے, آپ ڈیزائن کے لوگ رکھ لیں, ویب ڈیولپمنٹ کے لوگ رکھ لیں, چھوٹی سی کمپنی سیٹ اپ کر لیں اور کمپنی کے ساتھ کام کرنا شروع کریں. اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے, جاب بھی کریٹ کرنی ہے. خالی یہ نہیں کرنا کہ یار میں نے ڈالر کمائے, میں یہ آئی فون لیا تو آج ذرا میرے سیلفی ہو جائے, ٹھیک ہے, کھچک او ہو بھائی نے آئی فون 14 پرو لے لیا, ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ نا ایک بڑی غلط انسپریشن پھیل گئی ہوئی ڈالر کو لے کے کہ ہم ڈالر کماتے ہیں خرچ کرنے کے لیے, اور وہ خرچ کس لیے کرنا ہے کہ مجھے بہترین فون چاہیے, پہلے 70 تھی تو اب مجھے 125 چاہیے, 125 تھی تو مجھے گاڑی چاہیے, کیونکہ ششکا جتنا بڑے سے بڑا ہونا اتنا جو ہے نا وہ میرا ٹیکا رہے گا, ٹھیک ہے. اور بیچارہ چچا غفور کا جو بچہ ہے وہ اپنے پیدائش کے دن پہ رو رہا ہے کہ یار مجھے بھی کوئی گائیڈ کر دیتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا اور یہ بندہ پیسے کما رہا ہے, اور میرے لیے جو ہے نا گھر میں بڑی عزت افزائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو خیر اس طرح سے آپ نے اپنے کریئر کو آگے لے کے چلنا ہے اور آپ نے مزید جابس کریٹ کرنی ہے. جتنی میں نے آپ کو بھی ہائی لائٹ بتائی اپنے کریئر کی, آپ میں سے کچھ لوگ سوچیں گے یا ہمیں بھی جانا ہے, ہمیں بھی جو ہے نا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ. ابھی 2022 میں آئی واز سلیکٹڈ ایز ٹیک وومن ان پاکستان. US گورنمنٹ کا پروگرام ہے جس میں تقریباً 23 ممالک سے 4,500 خواتین نے اپلائی کیا اور اس میں سے 108 سلیکٹ ہوئیں اور پاکستان سے میرا انتخاب ہوا الحمدللہ. تو وہ ایک بڑا زبردست لرننگ ایکسپیرینس تھا. سلیکون ویلی, جتنے بھی لوگ آپ ٹیکنالوجی کے ہیں, سلیکون ویلی ہماری بڑی گو ٹو پلیس ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ جانا اور دیکھنا ہے کہ گوگل کیسے کام کر رہی ہے, ٹویٹر کیسے کام کر رہی ہے, فیس بک کیسے چلتی ہے. تو وہ بڑا زبردست جو تھا ایک لرننگ ایکسپیرینس رہا. اس کے علاوہ میں رشیا میں گئی. رشیا میں نے پاکستان کو 23 ممالک میں ایز ایمرجنگ لیڈر ان بزنس ریپرزینٹ کیا, اور وہاں پہ جتنے ممالک سے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے ان سے ہم نے شیئر کیا کہ ہم پاکستان میں کتنا کام کریں. انفارچونیٹلی ابھی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا بڑا کوئی بیکورڈ کنٹری ہے, ایسا نہیں ہے. اب اسی چیز کو میں لنک کروں گی کہ جب آپ اپنی ایک پروفائل بناتے ہیں اور آپ ایک پروجیکٹ لیتے ہیں نا, تو صرف آپ ڈالر نہیں کما رہے, آپ برانڈ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے اور مسلمان ہونے کے. اگر آپ کا ایک پروجیکٹ کینسل ہوتا ہے نا تو ڈالر جانے پہ نہیں آپ نے خالی پریشان ہونا, آپ نے یہ پریشان ہونا ہے کہ یار میری وجہ سے اس پلیٹ فارم کے اوپر ابھی کسی بندے نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستان سے یہ اس بچے نے کام کیا ہے اور اس نے میرا کام ٹھیک کر کے نہیں دیا. جیسے ابھی امیزون کے لیے ہم لوگ خوش ہو رہے تھے کہ امیزون نے الاؤ کیے ہیں جی پاکستان سے آپ اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے اس کی خوشی پوری منائی نہیں تھی کہ پتہ چلا کہ ڈھیر اکاؤنٹس بین ہو گئے ہیں. تو یہ ڈیسپریشن نہیں ہم نے شو کرنی ہے, ہمیں اپنے اندر وہ میچورٹی لے کر آنی ہے. آخری 2 پوائنٹس ہیں جو میں شیئر کروں گی تدبیر اور تقدیر کے حوالے سے, کیونکہ یہ فری لانسنگ اور ریموٹ ورک جو ہے نا پیسوں کی دوڑ میں لگ گئے ہیں. پیسہ آپ کمائیں, زبردست کمائیں, ضرور کمائیں, کیونکہ ہم مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں اور ہمیں چاہیے. لیکن پیسہ اگر آپ خالی گول بنائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے پاس وہ آپ نے آئی فون بھی لے لیا اور آپ نے لیپ ٹاپ بھی اپ گریڈ کر لیا, گاڑی شاری گھر بھی بنا لیا, اب روٹی تو آپ نے 2 ہی کھانی نا کہ 10 کھائیں گے. نہیں امی بہت پیسہ ہے میرے پاس, مجھے صبح ایک بریانی کی دیگ بنا کے دیں, ایسے تو نہیں ہوگا نا. یہ رات کو 100 روٹیاں تو نہیں کھانی. تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جب آپ کے پاس پرپز نہیں ہوگا نا, وہاں سے پھر ڈپریشن کی اسٹیج اسٹارٹ ہوتی ہے کہ میں کیا کروں, مجھے تو پیسے چاہیے تھے, وہ تو میں نے کما لیا, اب آگے مجھے کیوں پریشانی ہو رہی ہے. تو آپ نے اپنا مقصد جو ہے نا وہ پیسے سے اوپر رکھنا ہے. ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ پاکستان کو, مسلمان ہونے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ, اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا یہ ویژن ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو بھی پے بیک کرنا ہے, جو آپ نے خود سیکھا ہے وہ لوگوں کو بھی سکھائیں. اور تدبیر اور تقدیر کی بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ بہت جلدی ترقی لے جائیں اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ٹائم لگے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ضروری ہے جو اسٹریٹجی کسی اور نے اپلائی کی ہے وہی میں بھی اپلائی کروں تو میں 100% کامیاب ہو جاؤں گا. کچھ ہم نے اپنی تقدیر کے فیصلوں پہ بھی اطمینان ظاہر کرنا ہے کہ شاید اپنا وقت آئے گا, ٹھیک ہے, اپنا ٹائم آئے گا. لاسٹ جو ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں بفور آئی لیو, ادھر سے 2 لوگوں نے ہاتھ اٹھائے, پتہ نہیں کہہ رہے باجی معاف کرو جاؤ. یونٹی, لاسٹ از یونٹی. کہ ہم لوگ سرگودا یونیورسٹی میں ہیں تو صرف سرگودا یونیورسٹی کا آپس میں اتحاد نظر نہ آئے. ہم نے ایز اے قوم جو ہے نا اپنے اندر یونٹی کو فروغ دینا ہے. ہم نا قوم نہیں بنے ابھی تک ہم لوگ جو ہے نا وہ پنجابی ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لیڈر سے نوازا جنہوں نے ہمیں ایک قوم بنانے کی کوشش کی, جو کہ کچھ دیر میں بہت بڑا کام کیا.
بہت بڑا کام کیا کہ انہوں نے اتنی شفقت کے ساتھ ہماری تربیت پہ بھی دھیان دیا اور ہمیں بتاتے رہے کہ گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گی. آپ سب کی محبت کا اور آنے کا بہت زیادہ شکریہ. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. انشاءاللہ آپ سب لوگ بہت زیادہ ترقی حاصل کریں. تھینک یو.